आओ जी। فوزہ صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کی جانب سے کل سے یہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ایک خط لکھا گیا آرمی چیف کو، اور اسٹیبلشمنٹ اور آرمی کی طرف سے کچھ سیکیورٹی ذرائع کی خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ نہ ایسا خط ہمیں موصول ہوا ہے، نہ اس طرح کے کوئی فضول خط موصول کرنے کے ہمارے پاس کوئی وقت ہے۔ دیکھیں فضول تو یہ خیر تفنن طوا کے لیے کہا، کس نے کہا، میں تو نہیں یہ اس پہ کامنٹ کر سکتا، تبصرہ کر سکتا، لیکن ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ عمران خان صاحب نے جو بھی لکھا ہے وہ تاریخی پس منظر میں وہی میں سمجھتا ہوں دھرتی ماں کو سنوارنے کا ایک جو ہے عزم ہو سکتا ہے، اور کاش کہ جن کو بھی خط ملا ہے، دیکھیے خط بعض اوقات ایک طریقے سے جاتا ہے، خط آپ کا آفیشیل سورس جو ہے وہ تو ان تک پہنچتے ہوئے دیری لگتی ہے، لیکن آج تک کل جو ہے سب سے اچھا طریقہ، آسان طریقہ، سہل طریقہ اور ایک معروف طریقہ ہے کہ آپ کے توسط سے میڈیا پہ آ جائے، اس لیے خط تو میڈیا پر آ چکا، اس کے مندرجات آ چکے، انہوں نے دیکھ لیا، انہوں نے اس پر تبصرے بھی شروع کر دیے، آپ نے ٹاک شوز بھی ساری شروع کر دی، تو اس لیے یہ کہنا کہ خط کسی کو ملا نہیں ہے تو یہ تو بڑی غلط بات ہے۔ اب یہ قوم کی امانت ہے، ایک ہم نے قوم کو جو ہے اس میں اپنا آگہی بھی دی ہے اور اعتماد میں بھی لیا ہے، اب یہ ان پر ہے، ہم چاہتے ہیں کہ فوج ہماری مضبوط ہو، ہم چاہتے ہیں کہ مضبوط فوج ہی ایک دفاع وطن کے لیے لازم، اور خان صاحب پاؤں پکڑ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ۔ نہیں، خان صاحب صرف ان کو توجہ دلا رہے ہیں کہ جب تک عوام کا آپ کے ساتھ تائید اور محبت نہیں ہوگی، فوج کا وہی حال ہوگا جو 1971 میں مشرقی پاکستان میں ہوا ہے، خدا را جوتیاں۔ جی یہ کیا بات کی آپ نے؟ کس طرح آپ نے کہا پاؤں پکڑ رہے ہیں؟ ایک شخص 2 سال سے جیل میں بیٹھا ہوا ہے، ڈٹ کے بیٹھا ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں مجھے کوئی آسائش نہیں چاہیے، مجھے کوئی رعایت نہیں چاہیے، میں آخری شخص ہوں گا جو اس جیل سے باہر نکلے گا، وہ کہہ رہے ہیں ہوش کے ناخن لو، پاکستان کو ایک شخص کو بند رکھنے کے لیے تباہ نہ کرو، اداروں کو تباہ نہ کرو، آپ کہہ رہے ہیں پاؤں پکڑ رہے ہیں؟ وہ آنکھیں دکھا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں کھڑا ہوں یہاں پاکستان کی آواز بن کر، میرے سے بات کرو، مجھے تم بند نہیں رکھ سکتے، تم پاکستان کی عوام کی آواز کو سلب نہیں کر سکتے، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ شاہ صاحب جی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ملٹری کورٹس کے ٹرائل ہوئے ہیں اور کوئی 100 بندوں کے انہوں نے کر دیے، ان میں جو انصاف کے تقاضے ہیں ان کی دھجیاں اس طرح اڑائی گئی ہیں کہ کوئی وکیل نہیں پیش ہونے دیا۔ ایک وکیل صاحب پیش ہوئے، وہ کس حیثیت سے پیش ہوئے؟ وہ والد ہیں ملزم کے اور وکیل ہیں، اور وہ غالباً ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ چوہان صاحب واحد وکیل ہیں جن کو اجازت دی گئی ہے 100 مقدمات میں۔ اب آپ اس میں دیکھیں کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ انصاف ہو، جب کہ بنیادی اصول انصاف کا اور ڈیو پروسیس کا بنیادی اصول ہے کہ آڈی الٹرم پارٹم پر سارا محل کھڑا ہے اس کا قانون کا، وہ ہے آڈی الٹرم پارٹم۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر فریق کو سنے بغیر آپ انصاف ہی نہیں کرتے اگر آپ فریق کو نہیں سنتے، اور فریق کو اس طرح سنا نہیں جا سکتا کہ اس کو عدالت میں بلا لیں اور اس کی معروضات سن لیں۔ فریق کو اس طرح سنا جاتا ہے کہ اس کو وکیل کا حق دیں، وہ وکیل آ کے اس کی طرف سے بحث کرے، اس کو سمجھائے کہ بھئی یہ اگر آپ بات کریں گے آپ کے مفاد کے خلاف جائے گی، قانون یہ کہتا ہے آپ 14 دن کے اندر اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو آپ 16 دن کے اندر نہیں کر سکتے۔ یہ قانون کہتا ہے آڈی الٹرم پارٹم، دونوں سائیڈوں کو سننا آپ پہ لازم ہے، اس کے بغیر انصاف ہی نہیں ہو سکتا۔ اب ان عدالتوں نے کسی وکیل کو نہیں آنے دیا، کسی ملزم کو کسی وکیل کے ساتھ کنسلٹ نہیں کر دیا، اور انہوں نے فیصلے سنا دیے ہیں۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی فیصلے سنا دیے۔ اب فیصلوں میں کیا ہے؟
ان کا ریکارڈ ہمیں نہیں دیتے، کیونکہ ریکارڈ ہی خود بنایا ہوا ہے، خود ساختہ ہے، ریکارڈ نہیں ہمیں دیتے۔ اور اگر ان کے پاس کوئی ان کو شرمندگی نہیں ہے ان عدالتی کارروائیوں کی جو فوجی عدالتوں نے کی ہیں، تو پھر ان کو کیا مسئلہ ہے ریکارڈ شیئر کرنے کا؟ دنیا کو دکھائے۔ کہتے ہیں جی چند ججز نے دیکھ لی ہیں، اب 2-3 ججز نے دیکھ لی ہیں اور انہوں نے کہا جی ہم سیٹسفائیڈ لگتے ہیں، ہم نے تو پشاور کے جو کیسز تھے ان کو میں بھی دیکھا تھا ریکارڈ، اور ہمیں تو ٹھیک ٹھاک لگتا تھا۔ ٹھیک ٹھاک ریکارڈ کس طرح ہو سکتا ہے؟ پشاور ہائی کورٹ میں 153 ملٹری کورٹ ٹرائلز کو پہ ٹرائل ہوا، 153 فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہوئے ملزمان کے خلاف۔ ملزمان کوئی 250 تھے، ہر کیس میں 2-2 3-3 ہوتے ہیں۔ اب ان 153 ٹرائل میں 153 ملزمان کو سزا ہوئی۔ کبھی یہ سن سکتے ہیں آپ کہ 153 ٹرائل ہوں، 153 میں سزا ہو جائے؟ کوئی آدمی وہاں کھڑا ہوتا ہے موقع پہ، کوئی نہیں ہوتا، کوئی کہتا ہے جناب میرا موقع پہ وہ ویڈیو بن گیا، میں تو نہیں تھا، ویڈیو بن گیا۔ اب آپ اس کو صفائی کا موقع دیں، وہ یہ ثابت کر سکے کہ میں تو کراچی بیٹھا تھا، میں تو یہاں تھا ہی نہیں، یہ میرا ٹکٹ ہے، میں کراچی اس دن گیا ہوں، 4 دن بعد آیا ہوں، اس دوران یہ معاملہ، یہ جھگڑا ہوا ہے، ڈی چوک میں ہوا ہے، کہیں بھی ہوا ہے۔ اب یہ چیز جب تک وکیل نہ ہو، اس کو فیئر پریپریشن آف دی ٹرائل نہ ملے، یہ کوئی ہیئرنگ نہیں ہے، اس کو ہیئرنگ نہیں کہہ سکتے۔ تیسری چیز دیکھیں، اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ گواہ 3 افسروں کے سامنے ہوتے ہیں، وہ لیٹ سے الف بے پہ ہے، ایک کرنل ہے، 2 میجر ہیں، ان کے سامنے ٹرائل پہ ہوتا ہے۔ اب ان کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کریں، انہوں نے کیس سنا ہے، فیصلہ جا کے کمانڈنگ افسر کرتا ہے، جس نے کیس سنا ہی نہیں، جس نے کیس سنا ہی نہیں وہ فیصلہ کر رہا ہے۔ تو یہ ہیئرنگ تو نہ ہوئی، جن افسروں نے، جس فوجی عدالت نے کیس سنا ہے، وہ فوجی عدالت اس کیس کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ وہ ایک فارم ہے، فارم پہ وہ لکھتی ہے اپنی اوپینین، کمانڈنگ افسر کو بھیجتی ہے، جو بریگیڈیئر جس کو پریزائڈ کرتے ہیں جس ٹرائل میں، اس ٹرائل میں بریگیڈیئر نہیں، وہ فیصلہ کرتا ہے میجر جنرل، وہ فیصلہ کرتا ہے آرمی چیف، جس میں کرنل پریزائڈ کرتے ہیں اور 2 میجر ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، اس کا فیصلہ کرتا ہے ڈویژن کمانڈر، میجر جنرل، اور وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ گلٹی کے ناٹ گلٹی کیا سفارش ہے، کوئی ریکارڈ نہیں دیکھتا، کوئی گواہ اس کے سامنے پیش نہیں ہوتا، کوئی جرا اس کے سامنے نہیں ہوتی، اس کے سامنے کوئی بھی بحث نہیں کرتے وکیل۔ آخر میں بحث کر رہے ہوں، بحث کر رہے ہیں تو وہ اس کو سمجھ آ جائے کہ یہ کون گواہ، کون بے گناہ ہے، گواہ اس کے سامنے جرا کر رہا ہو، وکیل تو گواہ کی شکل صورت، گواہ کے گھبرا جانے، گواہ کے ڈیمینر سے، گواہ کی اپنی حالت سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے سچا ہے۔ اب اس کے کمانڈنگ افسر کے ساتھ اور آرمی چیف کے سامنے کوئی پیش نہیں ہوا، کوئی بحث نہیں ہوئی، فیصلہ وہ دے رہا ہے۔ یہ کہاں کا قانون ہے؟ یہ جنگل کا قانون بھی نہیں ہے،
ظاہرہ نگاہ نے تو کہا ہے کہ جنگل کا قانون ہی اللہ تعالیٰ دے دے ہمیں، یہاں کوئی یہاں جنگل کا قانون. اب اس میں دیکھیں اور بات یہ ہے کہ آپ فوجی عدالت لگاتے ہیں. فوجی عدالت میں انڈیپینڈنس کس طرح ہو سکتی ہے؟ انڈیپینڈنس کیسے ہوتی ہے کہ میں گورنر کے خلاف دے دیتا ہوں، میں اس کے خلاف پٹیشن کر دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں، اور عدالت مجھے بری کر دیتی. اس بریت پہ نہ پہلے نہ بعد میں وہ گورنر جو جنرل بھی ہے، اور یہاں ہمارے گورنر جنرل ہے، وہ کوئی جو ہے اس بارے میں جو کمانڈنگ افسر ہے جس نے کیس نہیں سنا ہے، یہ یاد رکھیں، جس نے کیس نہیں سنا وہ کمانڈنگ افسر فیصلہ کرتا ہے، وہ گلٹی کو ناٹ گلٹی کر دیتا ہے، ناٹ گلٹی کو گلٹی کر دیتا ہے، سزا 10 سال دے دیتا ہے. وہ کیسے یہ کر سکتا ہے؟ اچھا، اس وجہ سے میں آپ کو ایک اور درجہ لے جاؤں. اس وجہ سے کہ کمانڈنگ آفیسر نے فیصلہ کرنا ہے جس نے کیس سنا ہی نہیں، اس وجہ سے فوجی عدالت فوجیوں کو بھی ٹرائی نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ عدالت ہی نہیں ہے. فوجی حاضر وردی فوجی کو یہ فوجی عدالتیں ٹرائی نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ فوجی عدالتیں ہی نہیں ہیں، کیونکہ یہ جو فیصلہ کرتا ہے اس نے سنا ہی نہیں ہوتا کہ